میرا بھائی اپنے انسپیکٹر دوست کے ساتھ لاہور کے بازار حسن گیا، جہاں اسے ایک بہت خوبصورت اور مجبور لڑکی ملی، جس نے بتایا کہ اسے اس کے کزن نے دھوکے سے یہاں بیچ دیا ہے۔ بھائی نے بڑی مشکل سے اس لڑکی کو وہاں سے نکال کر اس کے والدین کے حوالے کیا، مگر اس لڑکی کے بارے میں جو حقیقت بھائی کو اس کے والدین سے معلوم ہوئی، اسے سن کر ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ ہم ایک بہن اور دو بھائی تھے۔ گھر میں خوشحالی کا دور دورہ تھا، گھر میں کسی شے کی کمی نہ تھی۔ میرے بڑے بھائی کا نام نور نظر رکھا گیا تھا، مگر گھر میں سب ان کو نظر کہہ کر بلاتے تھے۔ نظر بھائی کبھی اس جگہ نہ گئے تھے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہاں انسانیت بکتی ہے، نہ ہی میرے بھائی کو اس بازار کے بارے میں معلومات تھی کہ جہاں حسن کے دل دادا تماش بینی اور ہوس پرستی کو جاتے تھے، وہ تو وہاں مجبوراً گئے تھے۔ ہمارے ایک بوڑھے مالی ایوب بابا کی جوان سال لڑکی شیریں گل اغوا ہو گئی تھی، اور کسی نے ان کو اطلاع دی تھی کہ وہ لاہور کے بازار حسن میں ہے۔ بیٹی کے اغوا ہو جانے کا غم ہی کم نہ تھا، اس پر یہ اطلاع قیامت ہو گئی۔ اس خبر نے بابا کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ میرے والد کے آگے رو رو کر سماجت کر رہے تھے کہ میری مدد کریں، کسی طور شیریں گل کا پتہ کرا دیں۔ اگر میری بچی وہاں ہے تو اس کو بازار حسن سے نکالنے کی سبیل کریں۔ بتاتی چلوں کہ ایوب بابا 15 برس سے ہمارے مالی تھے، تب شیریں گل 2 برس کی تھی۔ وہ میری ہم عمر تھی، بچپن میں میرے ساتھ ہی کھیلا کرتی تھی۔ ہم اکٹھے گڑیاں کھیلتے اور تتلیاں پکڑتے۔ وہ بہت اچھی نیچر کی اور بہت سلجھی ہوئی لڑکی تھی، اور اس کے حسن کا تو کیا کہوں، ایسی خوبصورتی کہ 14ویں کا چاند بھی شرما جائے۔ کہتے ہیں کہ خوبصورتی اللہ کی دین ہے، تاہم کبھی کبھی غیر معمولی خوبصورت ہونا انسان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ 11 برس ایوب بابا ہمارے گھر کے عقب میں بنے سرونٹ کوارٹر میں رہتے رہے۔ میرے بھائی کی شادی ہو گئی تو والد صاحب نے پہلے والا گھر فروخت کر کے ایک پوش علاقے میں نیا بنگلہ خرید لیا۔ اس میں سرونٹ کوارٹر صرف ایک کمرے پر مشتمل تھا۔ تبھی ایوب بابا کو کرائے کا مکان لینا پڑا، کیونکہ ان کی فیملی ایک کمرے میں نہیں سما سکتی تھی۔ وہ کرائے کے مکان میں چلے گئے، جو کچھ دوری پر ایک ایسے محلے میں تھا جہاں کی آبادی مزدور پیشہ افراد پر مشتمل تھی۔ ہر کماش کے لوگ وہاں آباد تھے۔ یہ غیر محفوظ علاقہ تھا اور رہائشی سہولیات نہ ہونے کے برابر تھیں۔ کہنا چاہیے کہ یہ شرفا کے رہنے کے لائق جگہ نہ تھی، مگر ایوب بابا کی مجبوری یہ تھی کہ ان کو سستا مکان چاہیے تھا۔ کرائے کے مکان میں رہائش پذیر ہونے کے بعد شیریں گل کا ہمارے گھر روزانہ آنا جانا ممکن نہ رہا۔ وہ اب 1 ماہ بعد اپنی والدہ کے ہمراہ مجھ سے ملنے آ جاتی۔ رفتہ رفتہ یہ سلسلہ بھی نہ رہا۔ اس کے بعد ان کے گھریلو حالات کا مجھے علم نہ رہا کہ وہ کیسے اور کیوں اغوا ہوئی۔ اس میں اس کی اپنی نادانی یا غلطی کار فرما تھی، یا اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا تھا، یہ مجھے بالکل معلوم نہ تھا۔ بابا ایوب تو صبح سے ہمارے ہاں آ جاتے اور شام کو گھر جاتے تھے۔ ان کی 4 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا۔ شیریں گل بابا کی سب سے بڑی بیٹی تھی، جبکہ بیٹا چاروں بیٹیوں سے چھوٹا تھا۔ اتنے بڑے کنبے کے لیے کمانے والے صرف ایوب بابا ہی تھے۔ پرانے ملازم ہونے کی وجہ سے ہم سب ان کا خیال رکھتے تھے۔ ہمارے گھر میں ان کی عزت و قدر گھر کے ایک بزرگ جیسی تھی۔ والدین بھی وقتاً فوقتاً اپنے اس مالی کی مدد کرتے رہتے تھے۔ کہنے کو ایوب بابا مالی تھے، در حقیقت وہ ہمارے گھر کے اور بھی بہت سارے کام سر انجام دیتے تھے۔ اگر وہ ایک دن نہ آ پاتے تو ہمارے گھر کا انتظام ہی درہم برہم ہو جاتا۔ والد صاحب شیریں گل کے بارے میں اتنے ہی پریشان تھے کہ جس قدر ایوب بابا تھے۔ وہ ہر حال میں اپنے اس وفادار خدمتگار کی مدد کرنا چاہتے تھے۔ تبھی انہوں نے نظر بھائی سے کہا کہ تم اپنے انسپیکٹر دوست کے ذریعے بازار حسن تک
رسائی حاصل کرو اور شیریں گل کی وہاں تلاش کراؤ، شاید اس کا کوئی سراغ مل جائے۔ کوئی باپ اپنے بیٹے کو بازار حسن جانے کو نہیں کہتا، لیکن سوائے اس کے اب کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ میرے والد نے ہر طرح سے ان کی گمشدہ بیٹی کی تلاش میں پورا ساتھ دیا تھا۔ جب کوئی سراغ نہ مل سکا تو آخری کوشش کے طور پر اپنے بیٹے کو اس علاقے میں تلاش کرنے کی ٹھانی کہ جہاں عام حالات میں قدم رکھنا معیوب بات تھی۔ انسان کا ہر عمل اس کی نیت کی روشنی میں پرکھا جاتا ہے۔ کبھی کبھی کسی نیک ارادے کی تکمیل کے لیے بری جگہ بھی جانا پڑ جاتا ہے۔ اس انسپکٹر کا نام رحیل تھا اور یہ نظر بھائی کا بچپن کا دوست تھا۔ اس نے شیریں گل کی تلاش کا بیڑا اٹھا لیا، تاہم بغیر بھائی کے وہاں لڑکی کی پہچان نہ کی جا سکتی تھی، کیونکہ اس کی کوئی تصویر بھی نہیں تھی۔ میرا بھائی ہی اسے شناخت کر سکتا تھا کہ وہ اس کی صورت پہچان سکتا تھا۔ اگرچہ نظر بھائی کو یہ بات بابا سے باہر حالت زار پر بھی ترس آتا تھا۔ جب نظر بھائی نے اپنے دوست انسپکٹر راہیل کے ساتھ اس بازار میں قدم رکھا تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ مجھے بے حد افسوس ہوا کہ وہاں کتنے چاند سے چہرے چمک رہے تھے۔ بلا شبہ یہ ہماری آنکھوں کو خیرہ اور عقل کو مان کرتے تھے، مگر میرا دل ان کی بد نصیبی پر رو رہا تھا۔ کاش یہ شریف گھرانوں کی عورتیں عزت سے دلہنیں بن کر بابل کے گھر سے رخصت ہو پاتیں اور سہاگنیں کہلاتی، تو ان کی زندگی بکاؤ مال نہ بنتی اور تباہی و بربادی سے وہ ہمکنار نہ ہوتی۔ وہاں نہ جانے کتنی ایسی تھیں جن کو بچپن میں ان کے گھروں کے سامنے سے گلیوں میں کھیلتے ہوئے یا اسکول سے گھر لوٹتے ہوئے اغوا کر لیا گیا تھا۔ آج یہ شریف گھروں کی بچیاں انسانی درندوں کا دل بہلانے پر مجبور ہیں۔ ہم ایک دلال کے ہمراہ گاہک بن کر اس بازار میں پہنچے تھے۔ وہاں پسند کرنے کے لیے مختلف لڑکیاں ہمارے سامنے لائی گئیں، مگر ہمیں شیریں گل کا سراغ نہیں ملا۔ ہم نے پہلے روز ہی جان لیا تھا کہ یہاں کافی روپیہ خرچ ہوگا اور وقت بھی برباد ہوگا، تبھی شاید کوئی سراغ مل سکے گا۔ خیر، ہم کافی دن گاہک بن کر جاتے رہے۔ اس مہم پر واقعی کافی روپیہ خرچ ہوا۔ یوں راہیل اور نظر بھائی کئی دن تک اسی طرح جاتے رہے۔ بس اسی قدر معلوم ہو سکا کہ کچھ گنڈے شیریں گل کو یہاں فروخت کرنے لائے ضرور تھے، لیکن کچھ روز بعد یہاں سے لے گئے۔ ایوب بابا کی بیوی زرینہ پہنچا دیا ہمارے گھر آتی، بیٹی کے بارے میں معلوم کرتی۔ اس بیچاری کی حالت ہم سے دیکھی نہ جاتی تھی۔ اس کا رو رو کر برا حال تھا۔ امی اسے چپ کراتی، سمجھاتی، تسلیاں دیتی، لیکن اس کے آنسو نہ تھمتے۔ تب امی اسے دکھ سے کہتی، اچھا رو لو، لیکن رونے سے دکھ نہیں جاتے، ہاں جی ہلکا ضرور ہو جاتا ہے۔ زرینہ خالہ میرے بھائی کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہتی، بیٹا تم اس کو کہیں سے تلاش کر لاؤ، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ بھائی آگے سے کہتے، خالہ میں پوری کوشش کر رہا ہوں، پولیس سے بھی مدد لی ہے، لیکن وہ وہاں نہیں ملی ہے۔ میری بس میں ہوتا تو ضرور شیریں گل کو لا کر آپ کے حوالے کر دیتا۔ غرض اتنی بساط تھی، میرے بھائی نے اپنی سی پوری کوشش کر لی، مگر بازار حسن سے شیریں گل نہ ملی۔ مگر وہاں اپنے مشن کے دوران نظر بھائی کو چند مجبور لڑکیاں نظر آئیں۔ ان میں ایک تو بہت خوبصورت اور معصوم صورت تھی۔ وہ بہت خاموش طبع، چہرے پر حزن کا سنگار اور دل پر افسردگی کا پہرا تھا۔ اس کی غیر معمولی اداسی نے بھائی کو اس کی جانب متوجہ کیا۔ انہوں نے چند گھنٹوں کے لیے اس لڑکی کو خرید کر حاصل کیا۔ اب تنہائی میں وہ اپنا حال بتا سکتی تھی۔ بھائی نے جب اس سے اس افسردگی کا سبب پوچھا تو ہمدردی پا کر وہ لڑکی سسک پڑی۔ بتایا کہ میرے خالہ زاد بھائی نے دھوکے سے مجھے میرے گھر سے ساتھ لیا جب میں ان کے گھر گئی ہوئی تھی۔ واپسی پر اس نے کہا کہ تمہیں میں تمہارے گھر چھوڑ آتا ہوں، اور پھر راستے میں میرے ساتھ کیا ہوا مجھے کچھ معلوم نہ رہا، اور پھر مجھے یہاں 8 لاکھ میں ان لوگوں فروخت کر کے چلا گیا۔ نگرانی
بہت زیادہ سخت ہے۔ ہمارے پاس یہاں سے نکلنے کا کوئی بھی راستہ موجود نہیں ہے۔ میں باہر کی دنیا میں کسی کے ساتھ رابطہ نہیں کر سکتی۔ وہ بھائی کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی کہ مجھے یہاں سے نکال لو۔ میں عمر بھر آپ کا احسان نہ بھولوں گی اور ساری زندگی آپ کو دعائیں دیتی رہوں گی۔ اس کی آہوزاری نظر بائی کے دل پر اثر کر گئی۔ سوچا شاید اللہ نے مجھے اس بری جگہ کسی نیک کام کے لیے بھیجا ہے۔ ایوب بابا کی لڑکی تو نہ ملی، مگر یہ لڑکی بھی تو یہاں زبردستی سانس لینے پر مجبور ہے۔ یہ بھی کسی کی بیٹی، کسی کی بہن ہے۔ کوئی باپ اس کے لیے بھی تڑپتا ہوگا۔ اس کی ماں بھی رو رو کر اپنی جان کھو رہی ہوگی۔ اس لڑکی کا نام نرمین تھا۔ اس نے میرے بھائی کو مجبور کر دیا کہ وہ اسے وہاں سے نکال کر اس کے ورثہ کے پاس پہنچا دے۔ نور نظر کو اس لڑکی سے ہمدردی پیدا ہو گئی۔ مجبور ہو کر وعدہ کرنا پڑا کہ وہ اس کی نجات کے لیے پوری کوشش کرے گا۔ نرمین کی وجہ سے نظر بھائی اب وہاں جانے لگے۔ انہوں نے انسپکٹر راہیل سے بھی کہا کہ ایوب بابا کی لڑکی تو نہ ملی، لیکن ایک اور لڑکی ایسی ہے کہ جس کی مدد کرنا نیکی کا کام ہے۔ وہ بیچاری میرے پاؤں پکڑتی ہے، اسی کو برآمد کرا دو، لیکن یہ خیال رہے کہ میری بدنامی ہو اور نہ میرا نام آئے۔ جھگڑے فساد سے بھی گریز کرنا، کہیں اخبار والوں تک بات نہ نکل جائے۔ پولیس انسپکٹر تو میرے بھائی کا نقطۂ نظر سمجھ گیا، لیکن آگے اس کا آفیسر نہ سمجھا۔ اس نے ایک سیاسی شخصیت کے سامنے یہ معاملہ کھول دیا، اور اس سیاسی بندے نے خود کو اس معاملے میں ملوث کر کے اس کارنامے کا سہرا اپنے سر باندھنے کے چکر میں اخبار والوں کی پریس کانفرنس کر ڈالی۔ کے بعد لڑکی تو برآمد کر لی گئی، مگر اخبار میں خبر بھی لگوا دی گئی کہ فلاں صاحب کی کوششوں سے ایک شریف گھرانے کی اغوا شدہ لڑکی کو برآمد کر لیا گیا ہے اور اب اس کو اس کے ورثہ کے حوالے کرنا ہے۔ جب انسپکٹر راہیل اور نظر بھائی نے لڑکی کو اس کے والد کے حوالے کرنے کے لیے گئے تو ان کا خیال تھا کہ اس کے والدین خوش ہو جائیں گے اور انہیں دعائیں دیں گے کہ وہ ان کی بیٹی کو اتنی مشکل جگہ سے بازیاب کرا کر لائے تھے، مگر وہاں کے کچھ اور ہی حالات نکلے۔ نرمین کا والد اسے دیکھ کر بجائے پرسکون ہونے کے تلخ ہو گیا۔ وہ بہت غصے میں تھا۔ جب حقیقت کھلی تو بھائی اور اس کا دوست حیران رہ گئے۔ لڑکی کے والد نے کہا کہ جو ٹھوکر میری بیٹی کو لگی ہے وہ اس کی اپنی غلطی کی وجہ سے لگی ہے، اور ہماری عزت اس نے خاک میں ملائی ہے۔ یہ اتنی معصوم نہیں ہے۔ اس نے آپ کو غلط کہانی بتائی ہے۔ اسے اس کے خالہ زاد نے دھوکے سے فروخت نہیں کیا تھا کہ جس لڑکی کے ساتھ گھر سے گئی وہ اس کا خالہ زاد ہے ہی نہیں۔ وہ ہمارا ایک دور کا ایک رشتہ دار ضرور ہے، مگر وہ ٹھیک لڑکا نہ تھا۔ تبھی جب اس کے والدین نے اس کا رشتہ مانگا تو میں نے ان کو انکار کیا تھا کہ میں اسے پہلے ہی کافی اچھے سے جانتا تھا۔ نرمین کالج جاتی تھی، تبھی سے سہیل اس کے پیچھے تھا۔ مجھے اس معاملے کا علم ہوا تو میں نے بیٹی کو کالج سے ہٹا لیا۔ اس کی ماں نے بھی اس کو سمجھایا تھا کہ سہیل برا لڑکا ہے، اس سے تمہاری شادی نہیں ہو سکتی، اس لیے اس کا خیال اپنے دل و ذہن سے نکال دو، مگر اس کے دماغ میں ہماری بات نہیں آئی۔ یہ اس کے عشق میں اندھی ہو چکی تھی۔ اس نے اس کے ساتھ رابطہ رکھا، اور جب میں نے سہیل کے ماں باپ کو سختی سے منع کر دیا کہ دوبارہ میرے در پر نرمین کے رشتے کے لیے مت آنا، مگر پھر چند روز بعد ہی ہماری بیٹی نے ہی ہم کو دھوکہ دے دیا۔ اس بے وقوف نے خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مار لی۔ ایک دن اسی لڑکی کے ساتھ گھر سے بھاگ نکلی۔ ہم مرد ہیں، باہر کی دنیا سے واقف ہیں، کون کیا کر رہا ہے، کون اچھا ہے، کون برا ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ گھر میں بیٹھی عورتیں اور ہماری بچیاں تو نہیں جانتی کہ باہر کون کیا کر رہا ہے، معاشرے میں کس کی کیا حیثیت ہے۔ سہیل ہی نہیں، اس کے والدین بھی ٹھیک لوگ نہیں ہیں۔ میں ان کے بارے میں خوب جانتا تھا۔ معاشرے میں ان کا مقام لٹیروں اور دھوکے بازوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ میں ہی نہیں، باقی جاننے والے لوگ بھی
ان کو اچھا نہیں جانتے تھے، مگر نرمین یہ نہ سمجھی اور ہماری عزت و آبرو پر بٹا لگا دیا۔ دیکھو کس جگہ اس بدکماش نے اس کو پہنچا دیا، جبکہ اب سارے جہان میں ہماری بدنامی ہو چکی ہے۔ اخبار میں نہ صرف اس کی کہبہ خانے سے بلکہ اس کے نام کے ساتھ خبر چھپ گئی ہے، اس کے باپ کا نام بھی چھپ گیا ہے۔ تو میں کیوں کر اب مزید اس ذلت کو برداشت کروں؟ میں ہرگز اب اس کو قبول نہیں کروں گا۔ جنہوں نے بھی ہمدردی کر کے اس کو وہاں سے برآمد کرایا ہے، اب بے شک وہی اس کو رکھ لیں۔ نور نظر بھائی، رحیل بھائی، حتیٰ کہ میرے والد بھی اس شخص کو سمجھانے گئے، مگر وہ نہیں مانا۔ لڑکی نے میرے ابو کے پاؤں پکڑ لیے اور بولی، آپ مجھے مت دھتکاریے گا، اپنے گھر کی نوکرانی بنا لیں، مجھے مار ڈالیں، مگر کسی اور کے حوالے نہ کرنا، کہیں کوئی پھر سے مجھ کو نہ بیچ دے۔ وہ بہت غلیظ اور خوفناک جگہ ہے، شریف لڑکیوں کے لیے دوزخ ہے۔ غرض اس نے اتنی آہوازاری کی کہ ابو نے نرمین کو اپنے گھر پناہ دے دی، لیکن اب وہ اسی سوچ و بچار میں تھے کہ کیا کریں۔ نرمین نے شاید دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اسی گھر میں ہی رہنا ہے۔ وہ نہ تو کسی اور پر اعتبار کرنے کو تیار تھی اور نہ ہی دارالامان جانے کو، اور نہ ہی اپنے کسی اور رشتہ دار کے گھر جانا چاہتی تھی۔ اس کے سگے ماموں، چچا، خالو وغیرہ تک اس کو قبول کرنے پر آمادہ نہ تھے۔ شاید ان میں سے کوئی اس کو رکھ بھی لیتا، لیکن اخبار میں خبر لگنے اور اس کی تصویر شائع ہو جانے کی وجہ سے وہ سب کے لیے ناقابل قبول ہو گئی تھی۔ والد صاحب رحیل پر برہم تھے کہ اگر نیکی کا کام کیا ہی تھا تو اخبار میں اس کا اشتہار لگوانے کی کیا ضرورت تھی؟ بیچارہ رحیل کیا جواب دیتا؟ وہ تو بس ایک پولیس انسپکٹر تھا۔ جنہوں نے پریس کانفرنس بلوائی، انہوں نے نیک نامی اپنے سر لینا چاہی، ان کو اپنے ووٹوں کی فکر تھی۔ اس طرح لڑکی کی کہانی منظر عام پر آ گئی۔ اس کے والد اور بھائیوں نے اور نہ ہی اس کے کسی اور رشتہ دار نے اس کے ساتھ کوئی ناطہ رکھنا قبول کیا، کیونکہ اس خبر سے یہ حقیقت ظاہر ہو گئی کہ اس کو بازار حسن سے بازیاب کروا لیا گیا تھا۔ نرمین نے ہمارے گھر آ کر ہمیں بہت سکون دیا۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ کبھی کبھی تو دل چاہتا کہ وہ میری بھابھی بن جائے۔ کچھ دنوں بعد نرمین نے میری والدہ کو خود ہی یہ عندیہ دیا کہ وہ اس کو اپنی بہو بنا لیں۔ امی یہ بات سن کر دنگ رہ گئیں اور اس سے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے لڑکی؟ نور نظر شادی شدہ ہے، جبکہ میرا چھوٹا بیٹا ابھی طالب علم ہے۔ اتنی جلد اس کی شادی نہیں ہو سکتی۔ اس کو شادی کے لیے کہوں تو بھی وہ رضامند نہیں ہوگا۔ تمہیں میری بیٹی بن کر رہنا ہے تو ہمارے گھر میں رہ سکتی ہو۔ میں کسی نیک اتوار انسان کا رشتہ تلاش کر کے تمہاری شادی کرا دوں گی۔ وہ بولی، مجھے اب شادی کا شوق نہیں، مجھے آپ لوگوں سے دوری منظور نہیں ہے۔ آپ سے محبت ہو گئی ہے، اس گھر کو اپنا گھر سمجھ لیا ہے۔ یہی خوف ستاتا ہے کہیں آپ لوگوں کی شفقت اور اس گھر سے دربدر نہ ہو جاؤں۔ یہ واقعہ 2006 کا ہے اور 19 مارچ کو سارے اخبارات میں یہ خبر شائع ہوئی تھی کہ نرمین، جو اس کا فرضی نام ہے، کو کہبہ خانے سے برآمد کرا لیا گیا ہے۔ چونکہ خبر میں انسپکٹر کے ساتھ نور نظر بھائی کا نام بھی چھپ گیا تھا، تو ان کو بھی کافی دن پریشانی اٹھانا پڑی تھی۔ والد صاحب اس سیاسی شخص سے بھی جا کر ملے تھے کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے، کتنے ہی لوگوں کا نقصان کر دیا ہے، مگر اب تیر کمان سے نکل چکا تھا تو واپس کیسے آ سکتا تھا؟ اس تمام قصے میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جس سے میرے والد اور بھائی کو پشیمانی یا پچھتاوا ہوتا، کیونکہ جو کام نیک نیتی یا کسی کی بھلائی کی خاطر کیا جائے اس میں پھر دنیا کی پرواہ نہیں رہتی اور نہ پچھتاوے کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ نرمین کو گناہوں کے گڑھ سے نکالنا احسن بات تھی، لیکن اس عمر کی اخبارات میں تشہیر سے سارا معاملہ چوپٹ کر کے رکھ دیا تھا۔ لڑکی کی تصویر کا شائع ہو جانا والدین کے لیے بھی اور خود لڑکی کے لیے بھی عذاب کا باعث بن گیا۔ نظر بھائی کو
اس کے سسر نے بلا کر کافی برا بھلا کہا تھا کہ صاحبزادے، آپ کو قحبہ خانوں میں اغوا شدہ لڑکیوں کی برآمدگی سے بڑی دلچسپی ہے، آپ وہاں جاتے ہی کیوں ہیں آخر؟ وہاں آپ اگر نیک ارادے سے بھی جائیں تو دنیا تب بھی آپ کو بد چلن ہی سمجھے گی، کیونکہ کیچڑ میں پاؤں دھرنے سے کپڑوں پر چھینٹے تو پڑتے ہی ہیں۔ بھائی نے لاکھ بزرگوار کو سمجھانا چاہا کہ چچا جان، میں نے کوئی جرم وہاں کیا گیا ہے تھا، اور نہ ایک برائی کی مصیبت نیت زدہ سے لڑکی کی التجا پر اس کو برے ماحول سے نجات دلوائی ہے، مگر وہ تو ایسی آگ بگولا تھے کہ الامان۔ کچھ رشتہ داروں نے تو یہ تک مشہور کر دیا کہ نور نظر میاں کا چال چلن ٹھیک نہیں ہے، ایک مالداری کے عشق میں گرفتار ہیں۔ حالانکہ یہ ایک اتفاق تھا کہ شیریں گل نہ ملی مگر نرمین مل گئی، جس کے آنسوؤں کے آگے وہ بے بس ہو گئے۔ بلا غرض اس مجبور کا ساتھ دیا، جبکہ اس بیچاری کو اس دلدل سے نکل آنے کے بعد بھی سکون نصیب نہ ہوا۔ وہ 2 سال ہمارے گھر رہی، میرے والدین نے اس کو کسی کے حوالے کیا اور نہ ہی گھر سے نکالا، زمانے کی باتیں سہ لی۔ اس میں میری بھابھی یعنی نور نظر بھائی کی بیوی کا رویہ کمال کا رہا، انہوں نے ہی اپنے شوہر کی پاسداری کی اور بھابھی کی وجہ سے نرمین کو در بدر نہ ہونا پڑا۔ وہ کہتی، جب اس لڑکی کو جو برائی سے بچنا چاہتی ہے ہم نے پناہ دی ہے تو اسے گھر سے بے گھر کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ جیسے بھی حالات ہوں گے ہم مقابلہ کریں گے، مگر نرمین کو نہیں نکالیں گے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کو نرمین پر رحم آ گیا۔ ایک روز ہمارا گھر تلاش کر کے اس کی ماں اپنے چھوٹے لڑکے کے ساتھ آ گئی اور کہا کہ میں نے نرمین کے والد کو راضی کر لیا ہے۔ میرے بھائی نے بھی ان کو کافی سمجھایا ہے، بلکہ سمجھاتے رہتے ہیں۔ وہ راضی ہو گئے ہیں نرمین کو اپنے گھر رکھنے کے لیے، جو بھی حالات گزریں آخر کو یہ ہماری بیٹی ہے، میں اس کو لینے آئی ہوں۔ والد نے فون پر نرمین کے والد سے بات کی اور پھر ہم نے بخوشی اس کو اس کی والدہ اور بھائی کے حوالے کر دیا۔ وہ بھی ماں کے آنے پر خوش تھی، جاتے ہوئے افسردہ ضرور تھی کہ ہم لوگوں سے دور ہو رہی تھی، مگر اس کا بھلا اسی میں تھا کہ اپنے والدین کے گھر چلی جائے، لہٰذا وہ چلی گئی اور ہمیں بھی سکون نصیب ہوا، مگر اس کو پھر بھی سکون نصیب نہ ہوا۔ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے ایک بہت اچھے گھرانے میں اس کا رشتہ ہو گیا، مگر شادی کے کچھ ہی ماہ بعد اس کے شوہر نے بھی اسے اس کے ماضی کی وجہ سے طلاق دے دی اور وہ پھر سے دکھوں کی دنیا میں لوٹ آئی۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ وہ ہر بیٹی کو نیک ہدایت دے اور اس کے اچھے نصیب کرے، کہ نصیب کے آگے حسن، دولت، شہریت سبھی ہار جاتے ہیں۔ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔